اچھا جی، وہ اسی طرح ایک بڑی زبردست کہانی ہے ایک بادشاہ سلامت کی، کہ جی ایک بادشاہ سلامت ہوتے تھے اور ان کی بڑی زبردست قسم کی ان کی گورنمنٹ اور ان کی حکومت ہوتی تھی، سلطنت جو تھی ان کی بڑی زبردست قسم کی تھی۔ تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے بڑے اپنے عقل مند قسم کے بڑے وزیر رکھے ہوئے تھے، کہتے ہیں ایسے جو ہوتے ہیں بڑے انٹیلیجنٹ قسم کے لوگ جو ہیں، انہوں نے اپنے وزیر وشیر رکھے تھے بادشاہ صاحب نے۔ تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جو ہے کہتے بادشاہ کو خیال آیا کہ یار میرے پاس اتنے عقل مند وزیر ہیں، مجھے ایک بیوقوف آدمی بھی رکھنا چاہیے، ایک جاہل آدمی بھی رکھنا چاہیے۔ بادشاہ صاحب تھے نا، کچھ بھی خیال آ سکتا ہے، اور بادشاہوں کی تو کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی ان کے دل میں خیال آئے وہ بس پورا ہونا چاہیے، یہ بادشاہت کا نظام ہی اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو خیر بادشاہ صاحب کے دل میں یہ بات آئی کہ ایک بیوقوف وزیر بھی ہونا چاہیے، جاہل قسم کا۔ تو پورے ملک میں اعلان کرایا گیا، سلطنت پہ پورے اعلان کرایا گیا، اور ایک چن کے جو ہے ایک بالکل چٹا ان پڑھ جو ہے نا بندے کو جو ہے ہائر کیا گیا اس کے لیے نا، بیوقوف کی وزارت دینے کے لیے، بیوقوفی کی وزارت دینے کے لیے، سمجھ لیں آپ، اور بالکل جو شکل سے بھی کوجا، تو اس کو جو ہے جی بیوقوفی اور جہالت کا جو ہے وزیر جو ہے وہ منتخب کیا گیا۔ اور اس کے پیچھے بیسک مقصد یہ تھا کہ اس کی باتیں بیوقوفی کی سن کے ہنسا کریں، اور یہی بادشاہ کا مقصد تھا۔ تو خیر اس کے لیے اسپیشل قسم کا تاج بنوایا گیا، ایک زبردست قسم کی اس نے جو ہے بادشاہ نے سیرمنی کروائی، بڑا زبردست قسم کا اس کو سر پہ اس کی بیوقوفی کا تاج پہنایا گیا۔ اور پھر جب بھی بادشاہ کی جو ہے وہ لگتی اپنی جو ہے بیٹھک لگتی اس کی پوری بادشاہ سلامت کا، جب وہ لگتا ان کا دربان وغیرہ سارا، تو اس کے اندر جو ہے وہ بیوقوف اس کی وزیر کی باتیں سنتے تو وہ ہنستے، اور باقی وزیر بھی ہنستے، اور رایا بھی ہنستی، لوگ بھی ہنستے، عوام بھی ہنستی، کیونکہ وہ باتیں ایسی بیوقوفی کی کرتا تھا، اور چونکہ اس کا ٹائٹل بھی اس کو یہ ملا تھا۔ خیر ویسے کئی دفعہ نا کوئی بیوقوف جی ہوتا ہے نا، وہ بھی بہت زبردست بات کیا جاتا ہے۔ اچھا خیر ہوا کیا، بادشاہ صاحب بیمار ہو گئے، اینڈ ٹائم آ گیا، ان کے طبیبوں نے علاج کیا، انہوں نے کہا جی علاج جو ہے لا علاج ہے، مرض جو ہے وہ لا علاج ہے، اور صرف اس علاج کا بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ تو بادشاہ کا آخری وقت ہے، کسی وقت جو ہے بادشاہ جو ہے اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ بادشاہ خیر پریشان ہو گیا، پریشان کیا ہو گیا، ظاہر ہے اب اس کو جانا تھا، جو اس کا سفر تھا وہ آخر اختتام۔ بادشاہ کے دل میں آئی کہ جو میں نے اپنا آخری وقت ہے نا، یہ میں نے اپنا وہ جو بیوقوف نہیں تھا، چٹا کوجا ان پڑھ قسم کا جو میرا وزیر تھا، میں نے اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو خیر جی وہ وزیر صاحب حاضر ہو گئے، تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ میں جو ہے ہر وقت جو ہے تم سے جو ہے سوال کرتا ہوتا تھا اور تمہاری باتوں پہ ہنسا کرتا تھا، تو آج تم مجھ سے سوال کرو، جاؤ تمہیں اجازت ہے، جو مرضی سوال کرو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ خیر وزیر نے کہا اچھا جی، کہا ہاں جی پوچھیں جی۔ خیر جی وزیر نے پہلا سوال کیا، اور جاہل پینڈو نے پہلا سوال کیا، بادشاہ جی آپ کدھر جا رہے ہیں بادشاہ سلامت؟ انہوں نے کہا جی یار میں اپنے مالک کے پاس جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، تو اس نے کہا جی بادشاہ سلامت آپ وہاں جا رہے ہیں تو وہاں آپ نے کتنی دیر قیام کرنا ہے؟ اس کو جاہل تھا، اس کو کیا پتہ بقول بادشاہ کے۔ تو وہ کہتا، بادشاہ کہتا کہ وہاں پہ تو میں نے اپنی اب اگلی ساری عمر وہیں پہ قیام کرنا ہے، وہیں پہ رہنا ہے، میں تو واپس نہیں آنا۔ تو وزیر کہتا اچھا بادشاہ سلامت، اس کا مطلب ہے آپ نے تو وہاں پہ پھر اپنا سارا انتظام کر لیا، وہاں اپنے رہنے کا، وہاں پہ آپ نے جانا ہے، وہاں رہنا ہے، وہاں پہ جانے کا اپنا سارا ساز و سامان کا بندوبست کر لیا؟ بادشاہ کہتا سوچ میں پڑ گیا، کہتا نہیں ایسا تو میں نے کوئی نہیں کیا۔ تے جی او جڑا سگا نا وزیر صاحب، اس نے اپنا جو ہے نا سر سے اپنا بیوقوفی کا تاج اتارا، اور اتار کے بادشاہ کے سر پہ رکھا لیٹے لیٹے، اور کہا جی بادشاہ سلامت گستاخی معاف، لیکن یہ جو تاج آپ نے مجھے پہنایا ہے نا، اس کا مجھ سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے نا سب سے اوپر تو وہ آپ ہیں، کہ آپ نے جس سلطنت جو آپ نے بنائی، جہاں پہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے قیام کرنا تھا، اس کے لیے تو آپ نے بڑا زبردست اپنا انتظام رہنے کا کیا،
اور جدھر آپ نے کہتے ہیں میں نے چلے جانا ہے اور وہاں سے واپس ہی نہیں آنا، تو وہاں کے لیے تو آپ نے کچھ بھی انتظام نہیں کیا. جہاں آپ نے پکا پکا رہنا ہے وہاں کے لیے آپ نے کوئی اپنی تیاری نہیں کی، کوئی اپنا سامان سفر نہیں باندھا، وہاں آگے جا کے کیسے رہنا ہے، کن چیزوں کے ساتھ رہنا ہے. تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا. اب بات تو کہنے کو ساتھیوں یہ ہے تو بڑی ایک چھوٹی سی، لیکن اگر دیکھا جائے نا تو اس بات کے اندر اتنی کا وہ بیوقوف جو شخص تھا وہ اتنی کا گہرائی کہہ گیا نا. اور حقیقت بات یہ ہے آج ہمارا بھی وہی بادشاہ والا حال ہے، بس بادشاہ نہیں ہم انسان ہیں اور ایک عام سے لوگ ہیں. لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو ہم نے اپنی زندگی کو بہت لیوش کیا ہے اس جگہ پہ رہنے کے لیے جہاں پہ ہمیں رہنا ہی نہیں ہے. اور جدھر جا کے ہمیں رہنا ہے وہ جو آخرت ہے ہماری موت کے بعد کی زندگی ہے، اس کے لیے تو ہم نے تیاری ہی نہیں کی. نہ ہم تیاری کرتے ہیں، نہ ہمیں تیاری کرنے کا شوق ہے. ہمیں تو بس یہ ہے کہ یار بس پیسہ بنا لو، زمین بنا لو، زمین لے لو، جائیدادیں بنا لو، زبردست قسم کا مال مول اکٹھا کر لو، کسی کا اس کا حق کھاؤ، اس کا حق کھاؤ، اس کا، بس ہم یہ کام کریں. اور بس اینڈ میں کہیں یار مر جائیں گے، دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے اور اللہ ہی مالک ہے. لیکن جو غلطیاں کی ہیں، جس سفر کی تیاری ہم نے کرنی چاہیے تھی، ہم اس کی تو نہیں کر رہے. اور میں دوستوں کہتا ہوں یہ ہماری زندگی جو ہے نا یہ ایسے ہے جیسے ایک پانی کا بلبلہ ہے، جیسے ببل نہیں ہوتا پانی کا، ایک پھٹتا ہے اور اس کے بعد ختم، لائف اینڈ زیرو. کیا کہتے ہیں جی کیا ہوا، او جی او بندے نے دل تے ہاتھ رکھیا جی، ہارٹ اٹیک ہوا تو ختم ہو گیا. اچھا او کیا ہوا جی، یار پتہ ہی نہیں لگا، اچھا بلا تھا میرے ہونی تو میرے کو لوٹ کے گیا، ابھی تو میرے پاس سے گیا. گھر کہتے کیا کہتے بندہ اٹیک ہوا فوت ہو گیا. دوستو یہ ہے ہماری زندگی. اور جیسے ہی انسان کا یہ جو ایک لمحہ جب یہ تار روح کی جو آپ کی تار سانس کی تار جب ٹوٹتی ہے اس جسم سے، اسی لمحے جو ہے آپ کا وہ ثاقب خان سے اٹھ کے میت آگے آ جاتی ہے. پھر وہ ثاقب نہیں رہتا، وہ پھر میت آگے آ جاتی ہے. پھر وہ کوئی نعمان، کوئی حمزہ، کوئی سلمان، کوئی علی، کوئی احمد، کوئی نہیں رہتا، وہ پھر میت آگے آ جاتی ہے. اور پھر اس میت کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جو ایک میت کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہی ہمارے اپنے ہمیں دبا کے قبرستان کے اندر کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اچھا کوئی فلاں شخص تھا، کوئی فلاں ثاقب تھا. یہ ساتھیوں اس بے رحم دنیا کا ایک بے رحم قانون ہے، میں تو یہی کہوں گا. اور یہ ہمیں سب کو ہی پتہ ہے، کس کو نہیں پتہ، یہ سب کو ہی پتہ ہے، لیکن ہم تیاری کرنا نہیں چاہتے. ایک لمحہ لگتا ہے، ایک ہلکا سا لمحہ لگتا ہے جب یہ سانس کا تار ٹوٹتا ہے ساتھیوں، اور اس کے بعد اگلے ہی لمحے جو ہے وہ نام سے اٹھ کے اس بندے کی میت آ جاتی ہے. تو تیاری کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی. نہیں کریں گے تو یہ بھی وقت ہے. میں کہتا ہوں مجھے آپ ایک بات بتائیں، آج سے 100 سال پہلے جو لوگ تھے، 200 سال پہلے جو لوگ تھے، کتنے کا ہمیں یاد ہے؟ ہم میں سے کتنوں کو اپنے باپ دادا کے علاوہ اپنے پردادے کا اور ان کی بھی نسلوں کا آگے یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ کسی کو نہیں یاد. یہ کوئی یاد نہیں رکھتا. اور کل کو ہم نے بھی ایسی چلے جانا ہے اس دنیا سے، ہمیں کون یاد رکھے گا؟ کوئی بھی نہیں رکھتا. تو ہمیشہ کوشش کرتے رہیں کہ اپنی یہ جو وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کو اس کی یاد میں گزار دیں. اس کے کہنے جو اس نے کہا ہے اس پہ دل و جان سے عمل کر دیں. انسان کی زندگی صرف یہ چند سالوں کی ہے. کوئی کتنا ٹچ کر لے گا؟ 80 سال، 100 سال، اور کتنا 150 سال تک پہنچے گا. اس کے بعد کیا؟ ہی ہیو ٹو گو، جانا ہے اس کو. اور اس جگہ جانا ہے جہاں پہ وہ کچھ بھی نہیں لے جا سکتا. اس کپڑے کے اندر، اس کفن کے اندر لے کے جانا ہے، چلے جانا ہے. ہاں کیا چیز جائے گی؟ جس چیز کا اس جاہل نے اشارہ کر دیا تھا بادشاہ کو، اپنے اعمال کیا کیا آگے جا کے، یہ بتانا پڑے گا ہمیں. اس آگے جا کے کیا کیا ہے ہم نے اس دنیا میں؟ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، کسی کا حق تو نہیں کھایا، اللہ کے قانون سے تو نہیں ٹکرائے، کوئی ٹکر تو نہیں لی، کوئی کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا،
کسی نوکر کے ساتھ کوئی جو ہے اس سے ظلم تو نہیں کیا، کسی کا حق، کسی کے پیسے تو نہیں کھا لیے، کسی کی زمین جائیداد پہ تو قبضہ نہیں کر لیا، صرف کسی کیا ہوتا ہے کبھی ساتھیوں اگر ہم یہ سوچیں یہ بات، ہم کسی کا حق لے لیں یا ہم کسی جھوٹ بولی جائیں، گالیاں نکال لیں کسی کو، ہم کسی کو مار کیا ملے گا ہمیں؟ اس کا کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا. یہ وقتی طور پہ دل کو ایک سکون ملتا ہے اور اس کے بعد ختم. یہ جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے نا، پھر جب وہ ہمیں اٹھاتی ہے نا، پھر اس وقت انسان کچھ بھی نہیں ہو. جیسے وہ ایک مشہور کہاوت نہیں ہے، اب ہوا کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو یہی زندگی ہے دوستو. اس جاہل کی بات کو جو ہے اگر ہم، تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے ہم سب کو، انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے، تو اپنی زندگی کو ریئلائز کریں، محنت کریں ایمانداری کے ساتھ. تھوڑی مل جائے گی نا، تھوڑی مل جائے گی، روکی سوکی مل جائے گی، حلال کی تو کھائی ہوگی، حرام سے تو نہیں کھائی ہوگی، لیکن اس کے اندر سکون رہے گا، اس کے اندر اطمینان رہے گا، اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کسی کا کھاتے جائیں گے، حرام کھاتے جائیں گے، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو دکھا دیتا ہوتا ہے. تو دوستو ہمیشہ خوش رہیں، لوگوں کو خوش رکھیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس کا آپ کے دوست، آپ کے عزیز و اقارب کو وہ بات آپ کو ہرٹ کرے. ہمیشہ لوگوں کے اندر جو ہیں وہ خوشیاں بانٹتے رہیں.